نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تبرکات کے بارے میں جو شبہات ہیں ان میں سے بعض شبہوں کے ازالے کی توفیق عنایت فرمائی۔ پچھلے دروس میں نے قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالہ جات سے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے، اور ائمہ محدثین نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ صالحین یعنی اولیاء اللہ کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ آج اس نشست کی یہ جو شرک فی تبرک کے حوالے سے میں نے شروع کیا تھا، آج اس کی یہ آخری نشست ہے، اور اس نشست کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان دو شبوں کا بھی جواب عرض کروں گا جن شبوں کی بنا پر پورے حرمین شریفین کے اندر مقامات مقدسہ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور وہ جو رہ گئے ہیں جیسے غار حرا اور غار ثور وغیرہ، ان کے اوپر بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے، لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ یہ شرک ہے۔ وہ بورڈ لگانے کے اوپر جو دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، اور حافظ ابن تیمیہ نے ان دو دلیلوں کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان دو دلیلوں کا بھی ذکر آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہوگا۔ پہلے چند ایک واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اور چند محدثین کے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ صرف دور اول کے صحابہ تابعین تک ہی وہ چیزیں محدود نہ تھیں، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی ان چیزوں سے برکتیں حاصل کی گئیں اور آج تک کی جاتی ہیں اور قیامت تک کی جائیں گی۔ ان تبرکات کے بارے میں اور انہیں آثار سے برکت حاصل کرنے کے بارے میں جہاں بہت سے دلائل ہیں جن کا میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کیا، جن کو بیان کیا ہے، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے جو ہمارے ایک بڑے محقق دوست فاضل عبدالعزیز الفتاح القاری انہوں نے بیان کی ہے، اس دلیل کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے حرمین شریفین بنے ہیں، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کے بعد سے میری مراد ہے، یعنی حرم کعبہ تو پہلے تھا مدینہ منورہ۔ وہ کہتے ہیں جتنے مسلمان حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ ان آثار سے برکت حاصل کرتے ہیں، تو اس حساب سے مسلمانوں کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ ان مقامات سے برکت حاصل کرنا جو حرمین میں ہیں، اس کے اوپر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تو مسلمانوں کا جس چیز کے اوپر اجماع ہو وہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں شاید ہی کوئی کم وقت ہو کہ جو یہاں آئے اور ان مقامات مقدسہ پر وہ حاضری دیے بغیر چلا جائے اور وہ کہے کہ مجھے ان کی برکت کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں شرک ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات ان کی ختم ہو گئی۔ الوفا علامہ ابن الجوزی کی کتاب جو ہے اور دیگر کتب جو ہیں اس کے اوپر مدینہ تاریخ مکہ ہے، تاریخ مدینہ ہے، وہ جو قرآن زمانے کی تاریخیں لکھی گئی ان کے اندر ان آثار کا بار بار ذکر کیا گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر اس لحاظ سے اجماع امت ہے۔ اب میں قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد چند وہ میں نے پچھلے درس میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا پر ختم کیا تھا، تو میں نے کہا تھا اس پر اگلے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، میں اس پر بھی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ٹائم میں کی جائے، کیونکہ آج کے درس میں کافی چیزیں ہیں جو کلیئر کرنے ہیں۔
تو اس لیے میں یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں قرآن شریف کی اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف اور آیت نمبر 137 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي، اور اس کا مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ زمین اور مقامات کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ اب میں اتنا میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں تمام تفاسیر کا اس کے اندر ذکر کروں، بس طبری سے لے کر شوکانی تک سب نے یہی لکھا ہے، جو اس مفسر نے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں مجبوراً اس کو یہ قلم لکھنا پڑا، یہاں پر اس کا قلم جو ہے اس طرف چلا اور ان کو یہ الفاظ لکھنے پڑے۔ حافظ صلاح الدین یوسف، جن کا ترجمہ اور تفسیر میں اکثر پروگرام ازالہ شبہات میں یوز کرتا ہوں، بلکہ ان کے شبہوں کو ہی ازالہ کرتا ہوں جو کیے جاتے ہیں بہت سارے، صرف ان کے نہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بارکنا فیہا، ہم نے اس سرزمین کے اندر برکت رکھی۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالی نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور آگے کہتے ہیں اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھی، یعنی شام کے علاقے میں۔ اور اگلا جملہ بہت قابل توجہ ہے، شام کے علاقے میں جو بکثرت انبیاء کا مسکن و مدفن رہا اور ظاہری شادابی اور خوشحالی میں بھی ممتاز ہے، اور یعنی ظاہری باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال ہے۔ تو زمین شام مراد ہے، اس میں برکتیں ہیں۔ اس کے اندر جو انہوں نے یہ لفظ کیا جو بکثرت انبیاء کا مسکن و مدفن رہا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین سر مقدس مقام جو ہے یہ اس لیے ہے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام رہتے تھے۔ اس کو جو اللہ نے برکتیں دی ہیں شام کو، وہ سرزمین کا کوئی اپنا خاصہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے رہنے کی وجہ سے اور پھر انبیاء کا وہاں وصال ہوا، ان کے دفن ہونے کی وجہ سے انبیاء کے گھروں کی اور ان کی قبروں کی برکتیں ہیں وہاں پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فرمایا۔ بس یہی میں ختم کرتا ہوں اس کو، کیونکہ یہ جو قبروں والی بات ہے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا اور بار بار کہا کہ قبور صالحین ان کے نزدیک خوارج کہتے ہیں وہ شرک کا ذریعہ، ہم کہتے ہیں وہ حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا کیا وہ ذریعہ شرک ہے نعوذ باللہ یا حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ تو تبرک پھر شرک کے اوپر، شرک پھر تبرک کے اوپر یہ مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب میں چند صحابہ کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور آخر میں ان دو شبوں کا بیان کرتا ہوں جن کے اوپر علامہ ابن تیمیہ نے اور دیگر لوگوں نے بنیاد رکھی ہے وہاں پر بول لگانے کی اور ان کو شرک کہنے کی۔ پہلا جہاں سے یہ میں بات کو شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چلو ترتیب میں امام بخاری پہلے آ جاتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر ان کی جو تاریخ ہے جس میں انہوں نے جرح و تعدیل میں محدثین کا ذکر کیا ہے، ان میں انہوں نے بڑے واقعات ایسے لکھے ہیں جن سے حصول برکت انبیاء اولیاء صالحین کے آثار سے ملتا ہے، لیکن ان سے ایک واقعہ جو ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت حنظلہ کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ یہ وہ حنظلہ نہیں ہے جو احد میں شہید ہوئے تھے۔ جب ان کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دست مبارک تھا وہ ان کے سر پہ رکھ دیا اور برکت کی دعا کی کہ یا اللہ حنظلہ میں برکت نازل فرما۔ اگر اللہ کسی کو برکتیں دیتا ہی نہیں ہے تو اللہ حضور علیہ السلام نے دعا ہی کیوں فرمائی؟ اگر صرف برکتیں اسی کے پاس ہیں اور وہ کسی کو نہیں دیتا تو پھر یہ برکت کی دعا کیوں کی؟